جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. لے گیا جسم سے کھینچ کر جانو دل، ہاں مگر روح کی تازگی لے گیا. یہ تھے ہمارے مدرسے کے مشہور اور معروف قاری فضل الرحمان صاحب. اور صاحب کے لیے انعام بھی پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد میں معزز قریب حمد باری تعالیٰ کے بعد اس جہاں میں جو سب سے زیادہ قابل تعریف شخصیت وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے مدرسے حاضری کے طالب علم محمد زکریا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینہ کی بات کرتے ہیں. ابھی نہ چھیڑ صبا سمندر و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. محمد زکریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جن پہ رب کو نہیں بھیجے سلامی، وہ جن پہ رب کو نہیں بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے دل کی غلامی. وہ جن پہ رب کو نہیں بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے دل کی غلامی. آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے بام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے حوریں میناتیں نبی کی، پڑھتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے حوریں میناتیں نبی کی، پڑھتا ہے ہر دم، پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جو عشق احمد میں جیتے رہے ہیں، جو عشق احمد میں جیتے رہے ہیں، آقا کی برکت سے پیتے رہے ہیں، جو عشق احمد میں جیتے رہے ہیں، آقا کی برکت سے پیتے رہے ہیں، عقبہ میں کوثر، عقبہ میں کوثر، دنیا میں زمزم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کشتی میں ہارے تو بولے رکانا، کشتی میں ہارے تو بولے رکانا، دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ، کشتی میں ہارے تو بولے رکانا، دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ، کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے بام، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مدرسے کے طالب علم محمد زکریا۔ ان کی نعت کے بعد جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج یہ پروگرام بعنوان ابنائے قدیم منعقد ہو رہا ہے، اس موقع سے میں تمام مہمان کرام، اساتذہ کرام اور رفقائے اعزام جنہوں نے مشغولیت کے باوجود ادارے کی دعوت پر کچھ وقت نکالا، یقیناً آپ کی آمد ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے اور اس ادارے سے محبت کی سچی دلیل ہے۔ آپ کی تشریف آوری کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم آپ کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو اور اس پروگرام کو ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب میں اس کے بعد خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے مدرسے کے مشرف اور مربی استاد بلکہ استاد الاساتذہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ استاد الاساتذہ حضرت مفتی فہیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جن حضرات نے رجسٹریشن کرا دیا ہے ان کی فائل میں خطبہ استقبالیہ موجود ہے، وہ اسے دیکھ نکال سکتے ہیں، اور جن حضرات نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرایا ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا رجسٹریشن کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم مسلمان ملت، آج کا دن انتہائی مبارک دن ہے اور یہ ساعت مبارک ساعت ہے جس میں ہم اور آپ ایک دوسرے کے روبرو ہیں۔ آپ کی آمد سے آپ کی مادر علمی کا گوشہ گوشہ منور اور معطر ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا حسین موقع عنایت فرمایا جس کی واقعی کوئی امید بھی نہیں تھی، اور ہم سب کے لیے یہاں جمع ہونے کے بعد اموات اور
तौफीक भी अता फरमाएं कि आपसे मोहब्बत और दुरुस्त ताल्लुक़ की बुनियाद पर दूर दूर से अपनी मादर इल्मी की एक पुकार कर कि मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला हो मेरी आवाज़ के साथ बदले कहते हुए यहाँ तशरीफ लाए और अपनी दोनों मसरूफियात और मशागिल से कीमती वक्त निकाल कर एक दूसरे को ज़ियारत और मुलाकात का शरफ बख्शा और बाहमी इफादत और इस्तिफादे का भी मौका फराहम किया। पर हम आपकी इस कुर्बानी की कदर करते हैं और आपका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं और बरकाए में दुआ करते हैं कि आपकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाजे और एक दूसरे के हक़ में नाफिज़ और मुफीद बनाए और इस पुरखलूस ताल्लुक़ और मोहब्बत को तमाम बक़ा अता फरमाए। आमीन। आप में से हर फर्द इस शेर का मुखातिब है, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बड़ी वरना गिरने के लिए जज्बात अधूरी रही। अज़ीज़ा मिल्लत, हम सब जानते हैं कि हमारे आपसी ताल्लुक़ और मोहब्बत के रिश्ते की बुनियादी वजह महज़ इल्म दीन और उसकी दावत और नशर व इशाअत है। सिफ़त इल्म अल्लाह ताला की खास सिफ़त है और इस सिफ़त से अल्लाह ताला अपने खास बंदों को मुत्तसिफ़ फरमाता है। यही सिफ़त बंदों के लिए वजह इम्तियाज़ बन जाती है। इस सिफ़त का सही हामिल शख्स दीन और दुनिया दोनों जगह कमाल और उरूज की मनाज़िल तय कर देता है। खुद कुरान करीम भी इसकी गवाही देता है। पहले इल्म का अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मकाम है। आप में से अक्सर हज़रात पहले इल्म भी हैं, अच्छी सलाहियत के हामिल भी हैं। इल्म और इल्म की अहमियत और उनके मकाम मुतक़े से खूब वाकिफ़ हैं। बहरहाल आप हज़रात बड़े ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इस इल्म से आरास्ता करने के ज़रिए अपने मखसूस और मुंतखब बंदों में शामिल फरमाया। इस नेमत के हुसूल और इसी मशवरे में शमूल के लिए शुक्र किया जाए कम है कि सआदत हुज़ूर बाज़ुनेस का नबख्शत खुदाए बख्शिंदा सरमाए कौम मिल्लत। आपकी आमद से आपके असातिज़े किराम, आपके रुफ़क़ा, इदारे के मुंतज़िमीन और मुतालिबीन सब फरहां व शादा हैं और इदारे के दरोदीवार भी आपकी आमद पर हसीन मनाज़िर पेश कर रहे हैं। आप आए तो बहारों में जुटाई खुशबू, फूल तो फूल हैं, कांटों से भी आई खुशबू। आप हज़रात ने अपने इस सफ़र की इब्तिदाई मनाज़िर किसी इदारे से तय की हैं जो आपकी तरक्की और कामयाबी की बुनियाद है। आपके माजी के हसीन तज़किरे और मिले जुले तबसरे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपकी इल्मी, दीनी और दुनियावी खिदमत और खुशकुन हालात ज़बानों पर जारी रहते हैं। आपकी किसी भी तरक्की की खबर सुनकर खुशी होती है और किसी कमी या मायूस कुल खबर सुनकर तड़प पर अफसोस होता है और दुआए खैर की तौफीक होती है। ये दुनिया जिसका मिजाज नशे व फराज का है, हर तरह के हालात से सामना पड़ता है। जैसे मौके पर सब्र व तहम्मुल से काम लेना और मायूसी को करीब न आने देना ही खिरतमंदी और दानिशमंदी का तकाज़ा होता है। आपकी अपनी मादरी इल्मी जिसके आगोश में आप पले बढ़े और परवान चढ़े और हस्ते इस्तेदाद उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसी रवीश पर तरक्की के साथ गामजन है और उम्मत के नौनिहालों को अपनी आगोश में लेकर उन्हें तालीम और तरबियत से रास्ता करके दावत और तबलीग के जज्बे के साथ बड़े इदारों के सबूत करती है और फिर वो नौनिहाल कौम वहाँ से मज़ीद अपनी इस्तेदाद के मुताबिक फैज़ उठाकर उम्मत मुस्लिमा की शेरवाही और नफ़र आसानी दीनी और दुनियावी खिदमत की शक्ल में अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मादरी को फ़ख्र है कि उसके बहुत से सबूत अपने अपने इलाकों में ज़बरदस्त खिदमत में अंजाम दे रहे हैं। आपके कारनामों और खैर के कामों की मसरूफियात और उनमें नियमात को देख कर और सुनकर फिर बाबा हो जाता है। अल्लाह ताला आपकी नीयतों और अमाल सालिहा में मज़ीद इखलास पैदा फरमाए और आप इस सांस तक सेहत और सलामती के साथ अपने दीन मदीन की खिदमत में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल के तामा अता फरमाए। आमीन। आखिर में फिर दिल की गहराइयों से हम अपने अपनाए वकील का मुतबाक इस्तेमाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और ये यकीन भी रखते हैं कि जब भी आपकी मादर इल्मी आपको जमा होने के लिए आवाज़ देगी, आप इसी तरह उसकी पुकार पर मदद देते हुए हाजिर होंगे और अपने इस रिश्ते बाहमी को और मजबूत बनाएंगे। बुझते हुए चिराग रोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे। चलते चलते फिर दिल से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप हज़रात को दीनी और दुनियावी तरबियात से हर लम्हा मानूम फरमाए और हर तरह के शुरूर फितन और हवाले से ज़माना से महफूज़ व मारूफ फरमाए। आमीन। इसी के साथ ये भी आप हज़रात से इस्तिग़फ़ार करते हैं कि
کہ آپ بھی اپنی اس محضر علمی اور اس کے اراکین اور اساتذہ اور متعلقین کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا الی یوم القیامہ۔ السلام علیکم۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس پرسکون دنیا میں جہاں ہر کوئی خود غرضی اور بے فکری کے زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہے اور قوم و ملت سے کوئی تعلقات نہیں، ایسے میں ہم سب کا اس پروگرام کے ذریعے ایک جگہ اور ایک ہال میں جمع ہونا بہتر تعلقات، اختلاف مزاج و فکر کے باوجود ہماری آپسی محبت اور مودت کو برقرار اور مضبوط رکھنے کی سچی دلیل ہے، اور شریعت مطہرہ میں جن اصولوں اور اخلاقی ضابطوں کو اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے جو ہمارے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں اور آپسی محبت اور مودت کو برقرار اور مضبوط رکھنے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، اسی لیے باہمی ربط اور اتحاد و اتفاق کو اسلامی معاشرے میں امن و سلامتی کا سرچشمہ کہا جاتا ہے۔ اور ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اسی موضوع پر مزید وضاحت کے لیے ہم اپنے احباب میں سے مولانا ابوطلحہ جمال قاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جو کلکتے سے تعلق رکھتے ہیں اور الدارین ایجوکیشن سینٹر کے صدر ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اداروں کے سے تعلق رکھتے ہیں اور بہترین اور بہت فعال ہیں اور اپنے علاقے میں بہترین کام انجام دے رہے ہیں۔ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اتحاد اور اتفاق کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بڑے ہی احترام کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے 15 منٹ دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اساتذہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہو اور ہم لوگ پیچھے بیٹھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ صدر معمول پیچھے جن سے ان کے سامنے اپنے دلی جذبات کا ہم لوگ اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ ترتیب تھوڑی سی بے ادبی والی میرے بات سمجھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم على ضلالته ويد الله على الجماعة ومن شذ في النار، رواه الترمذی۔ اس بزم با کمال میں بس مجھ کو چھوڑ کر، اس بزم با کمال میں بس مجھ کو چھوڑ کر، ہر شخص بے مثال ہے، ہر فرد با کمال۔ محترم اساتذہ کرام، صدر اجلاس، معزز اور موقر ابنائے قدیم اور اپنے اپنے علاقے میں خدمات انجام دینے والے متحرک، فعال اور غیور امت مسلمہ کے فرزندان ملت، آپ تمام حضرات کا ابنائے قدیم کے ایک ادنا سے ممبر ہونے کی حیثیت سے استقبال کرتا ہوں، اور میں اپنے اساتذہ کرام، ان کے مشفق مربی اساتذہ کرام، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، غور و فکر کرنا سکھایا، اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر ہماری دستگیری کی، اور انتہائی مشفقانہ اور مربیانہ انداز میں ہم سب جو ایک پتھر تھے انہیں تراش کر ایک شکل میں ہیرا بنانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ یہ جو تعداد ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں
جن لوگوں کے خدمات ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں وہ یقیناً باکمال اور بے مثال خدمات انجام دینے والے شخصیات ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ اکرام کا اور اس مادر علمی کا اور اس کی منتظمہ کا کہ جنہوں نے ہم سبوں کو اتنے محبتوں سے نوازا اور یہ عداوت دی اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اس محفل اور اس بزم میں مثال اور اس بزم باکمال کا انعقاد کیا، جس کی انتہائی ضرورت تھی اور بہت سالوں سے یقیناً ہم سب کے دلوں میں ایک تڑپ محسوس کی جا رہی تھی کہ وہ زمانہ طفولیت کے احباب اور ساتھی جن کے ساتھ ہم نے شرارتیں کی تھیں آج یقیناً وہ ایک دور کے اور ایک زمانے کے ماشاءاللہ خادم ہیں اور لیڈر ہیں، رہنما ہیں۔ ان لوگوں کا اگر اجتماع ہو جائے اور بہامی روابط اگر طے ہو جائے تو بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی، آپ حضرات علماء اکرام نے میرے جیسے حقیر اور ناچیز اور کم علم شخص کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اولین مرحلے میں گفتگو انجام دوں۔ بہت ہی میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، لیکن میں اشارتاً سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اجتماعیت کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور پورا اسلام اجتماعیت پر منحصر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان سب کی حکمتوں کے اندر اگر غور کریں تو امت کو اجتماعیت کی دعوت دی گئی ہے اور اس سے منفرد ہونا اور اس سے الگ ہونے کو اس عمل کے انعدام کا سبب بتایا۔ شہادت لا الہ الا اللہ، پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک صفت کے ساتھ شہادت فرض ہے۔ کسی ایک شخص کے لیے، فرد واحد کے لیے امت کے کوئی الگ صفت کے ساتھ ایمان لانا اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ ایمان کا اپنا لیول، ایمان کی اپنی ڈگری ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد پر بشکل واحد اور صفت کاملہ کے ساتھ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نماز کی طرف دیکھتے ہیں تو نماز بھی اجتماعیت کے ساتھ فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر پر اگر ہم نماز ادا کریں اور باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا نہ کریں تو شاید اس میں اخلاص اور الہیت زیادہ نظر آئے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ فجر میں اٹھ کر نماز کے لیے جا رہا ہے اور جماعت سے ادا کر رہا ہے، تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ، واجب بلکہ فرض اور کفایہ کے طور پر فرض کیا ہے۔ اور صفت صلاۃ منعقدی جب ہوتی ہے جب ہم اجتماعیت کے ساتھ مسجدوں کے اندر نماز کو ادا کریں۔ اگر ہم روزے کی طرف دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اخلاص اور الہیت کے ساتھ شوال کے مہینے میں روزہ رکھوں اور رمضان کے مہینے میں تو سب لوگ رکھتے ہیں، میں اور زیادہ بھوک پیاس برداشت کروں اور میں جون کے مہینے میں روزہ رکھوں گا۔ یہ تو سردی میں ہو سکتا ہے، تکلیف کم ہو اور ثواب زیادہ ملے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر ہم زکوٰۃ کی طرف توجہ دیں تو یقیناً ہندوستانی حالات کے اعتبار سے زکوٰۃ کو انفرادیت کی شکل دے دی گئی ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ اسی کی وجہ سے اجتماعی بیت المال کا نظام اولین دور سے قائم تھا اور اس کی ہمیشہ تائید کی گئی اور ہمیشہ اس کی ہدایت دی گئی کہ امت مسلمہ ہر علاقے میں جہاں بھی ہو وہ اجتماعی بیت المال کا نظام قائم کرے۔ اگر ہم حج کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک حجہ کو جا کر حج کر کے آ جائیں، بلکہ بھیڑ جتنی بھی ہو، مسائل اور تکلیفیں جتنی بھی ہو، اس کے باوجود مرد اور عورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اجتماعیت کے ساتھ ایک دن 9 ذی الحجہ کو ایک مقام واحد پر قیام کو فرض قرار دیا گیا اور اس کے منعدم ہونے کے وقت یقیناً حج کے فساد کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اجتماعیت کی دلیل ہے اور باہمی ربط کی اور اسلامی اعتبار سے اتحاد کی سب سے بڑی مثالیں ہیں جس پر اسلام کا نظام منعقد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حدیث کے اندر غور کریں، جس حدیث کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اشارے دیے یہ صرف اخروی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی امور کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کی نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے۔
کیونکہ انفرادیت کے ذریعے خطا کا امکان زیادہ ہوتا ہے. انفرادیت کے ذریعے چیزوں کے پالیسیز کے امپلیمنٹیشن کا امکان کم ہو جاتا ہے. انفرادیت یقیناً ایک نفع امت کو جو حاصل ہونا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک وقت طویل درکار ہوتی ہے، لیکن اگر اسی عمل کو ہم اجتماعیت کے ساتھ کریں تو یقیناً وہ منافع اور وہ مفاد جلد حاصل کیا جا سکتا ہے، اور برڈن اور تکلیف بھی ہر فرد واحد کے اوپر کم آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یعنی جب اجتماعیت کے ساتھ، باہمی روابط کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، اور کسی قیادت صالحہ کے انڈر میں اور کسی قیادت صالحہ کے زیر نگرانی اگر کام کیا جائے تو یقیناً وہ کام محفوظ ہوتا ہے، وہ کام دیرپا ہوتا ہے، وہ کام نتیجہ خیز ہوتا ہے، صبر آورد ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت کا جو ٹکڑا ہے من شذ شذ فی النار، یہ صرف اخروی اعتبار سے نہیں ہے، عقل اس بات کی طرف ہمیں تحمیز کرتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ صرف اجتماعیت سے صرف ہٹ جانا کیا فوراً جہنم میں دخول کا ذریعہ بن جائے گا؟ ایسا نہیں، بلکہ جو اجتماعیت کو چھوڑ کر ہٹ کر اکیلے کام کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اس خطا کا مرتکب ہو کہ جس کے ذریعے سے آہستہ 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 انتہا اس کو جہنم کی دہلیز تک پہنچا دے. اس وجہ سے میں گزارش کرتا ہوں ان آیات اور ان اتحاد و اتفاق کی ہدایات قرآنیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر باہمی ربط پیدا کریں. اسی وجہ سے ہمارے دعوت نامے کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وہ لکھا گیا ہے کہ ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اتفاق اور باہمی ربط قائم کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کے خدمات سے متعارف ہو، ایک دوسرے سے ہم نفع اٹھائیں، اور علاقائی سطح پر جو امور اور جو خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، جو لوگ جس علاقے میں رہتے ہوئے بھی جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ جس شعبۂ حیات سے منسلک ہو، وہ دوسروں کو اس کے ذریعے سے نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اور خود بھی مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہر فیلڈ کا الحمدللہ ماہر ہے اور ایک ایسا شہسوار ہوگا کہ جو اس فیلڈ کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مادر علمی سے ربط، ہمارے مشفق اساتذہ سے ربط جو ہماری فطرتوں سے واقف ہیں، ہماری طفلانہ صلاحیتوں سے واقف ہیں، ہماری جبلت سے واقف ہیں، ہماری شرارتوں سے واقف ہیں اور ہماری صلاحیتوں سے بھی واقف ہیں. ان کی رہنمائی اگر ہمیں ملتی رہے گی، ان کی قیادت اگر ہمیں نصیب رہے گی، اور ان کے جو دست شفقت اگر ہمارے سروں پر تادیر قائم رہیں گے تو یقیناً جو خدمات ہم انجام دے رہے ہیں اس کے اندر یقیناً نتیجہ زیادہ تیز آئے گا، دور تک آئے گا، اور خطا اور نسیان سے ہماری حفاظت بھی ہو سکتی ہے. بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں. اس کے ذریعے ہی ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. اور یقیناً یہ بزم جب 1985 میں سجائی گئی، جناب ڈاکٹر پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ عمرہ، انہوں نے انہی مقاصد کے تحت اس ادارے کو قائم کیا. یہ صرف ادارہ تعلیم اور تربیت کا ادارہ نہیں کہ صرف چند ڈگریاں حاصل کرنی اور چند سندیں حاصل کرنی اور چند وہ کاغذی ٹکڑے حاصل کر لیے، بلکہ یہ وہ جماعت ہے. اور انہوں نے یہ اس فکر کے ساتھ اس بزم کا انعقاد کیا تھا کہ یقیناً یہ وہ جماعت پیدا ہوگی جو دین اسلام کی رفعت اور بلندی کا ذریعہ بنے گی، جو مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنے گی، جو مسلمان اور امت مسلمہ کی عزت افزائی کا ذریعہ بنے گی، جو صحیح اور مستند تعلیم کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنے گی. اسی وجہ سے ہم سبوں کی تعلیم و تربیت کے اندر جہاں پہ دینی علوم کو شامل کیا گیا، عصری علوم اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیمی نظام کو بھی شامل رکھا گیا. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگوں نے ان فکروں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے اور اپنے علاقے میں الحمدللہ وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں جن مقاصد کے تحت اس بزم کا انعقاد ہوا. الحمدللہ کچھ بنیادی
چیزیں ہیں، مشورے ہیں انشاءاللہ جب ہمارے اساتذہ اکرام ہمیں حکم دیں گے تو ہم وہ مشورے انشاءاللہ اور وہ ہماری تجویز جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے مادر علمی کو کس طریقے سے افادیت دے سکیں اور فائدہ پہنچا سکیں اور اس کی ترقی میں اور اس کے مشن کے ترویج و اشاعت میں ہم ایک فعال کارکن بن کر ایک ساتھی بن سکیں، اس کارواں کا حصہ بن سکیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے انشاءاللہ جب حضرات اساتذہ اکرام جب ہمیں ہدایت دیں گے تو ہم وہ مشورے بھی پیش کریں گے۔ میں آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بزم سے جڑ کر رہنا یہ ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام ابنائے قدیم سے، تمام منسلکین سے کہ وہ یہ ارادہ کر لیں آج کی اس مجلس کے بعد اور اس اجلاس کے بعد کہ انشاءاللہ وہ اپنے مادر علمی سے ایک گہرا تعلق بنائیں گے اور انشاءاللہ جس طرح سے وہ اپنی زندگی کو نفع پہنچا رہے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے ادارے کو نفع پہنچا رہے ہیں، اس مادر علمی جس مادر علمی نے ہمیں بولنا اور لکھنا اور پڑھنا سکھایا اور اس قابل بنایا کہ آج ہم اپنے علاقے میں الحمدللہ ایک عزت یافتہ زندگی گزار رہے ہیں، اس مادر علمی کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا ابوالطلحہ جمال قاسمی صاحب جو باہمی رب کی اہمیت اور افادیت پر بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ کے مشوروں کو سنا جائے گا، اس کے لیے بھی مستقل مجلس منعقد کی جائے گی۔ اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں اپنے ساتھی مفتی حمزہ خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور باہمی رب کی اہمیت اور افادیت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مفتی حمزہ خان صاحب جو محتمیم ہیں مدرسہ عربیہ خرجہ کے اور اپنے علاقے میں بہترین کام انجام دے رہے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مفتی حمزہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادر محترم مفتی ابوالطلحہ صاحب نے موضوع کے اوپر بڑی اہم باتیں ارشاد میں بیان کری ہیں۔ میں اسی کے تحت چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اس مناسبت سے جمع کیا، تمام ابنائے قدیم کو بلایا گیا اور جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں سے جو حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جس مقصد کے لیے ہمیں پڑھایا گیا تھا اس مقصد کو سر انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کارگزاریاں سامنے آئیں تاکہ ہم چھوٹوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے اور آگے کیسے محنت کرنی ہے، کیسے کام کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر عاقب کیا گیا تھا، جس لیے ہم پڑھے تھے، اس مقصد کو کیسے پورا کرنا ہے، اساتذہ کے ذریعے سے ہمیں اس کے اوپر ہدایات دی جائے۔ ہم سب جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا کہ تنہا اگر محنت کریں گے تو تنہا آدمی کی محنت معمولی ہو سکتی ہے، ایک آدمی کتنی محنت کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کام کو سب مل کر اجتماعیت کے ساتھ کریں تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے رشتے کو عمارت سے تعبیر کیا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے، عمارت کی طرح ہوتا ہے، کہ جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑا رہتا ہے تو اس کے اندر مضبوطی رہتی ہے، اور اسی عمارت کو، اسی دیوار کی اینٹوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر تقویت و قوت باقی نہیں رہتی۔ تو ہماری مثال بھی ایسی ہے، اگر ہم آپس میں جڑے رہیں گے تو تقویت رہے گی اور بڑے سے بڑے کام کو انجام دینا آسان ہو جائے گا، اور یہی اجتماعیت باطل کے سامنے فولادی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر
ہمیں جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اجتماعیت ہمارے اندر پیدا ہو اور آپس میں جو علم دین کا مقصد ہے، حصول علم دین کا مقصد یعنی لوگوں تک صحیح بات کو پہنچانا، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اور علم کی روشنی میں ان کو لے جانا، اس کے لیے آپس میں تعاون کا اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور ایک اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیک کاموں میں اور اللہ کے راضی کرنے والے خوف اللہ کے تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کا کی مدد کیا کرو۔ تو مدد کی بنیاد ہے، دوستی کی بنیادیں ہوتی ہیں، آپس میں تعلقات قائم کرنے کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے ان کو بتایا کہ کون سے رشتے ایسے ہیں، کون سی دوستیاں ایسی ہیں، کون سے رشتے ایسے ہیں جن کو باقی رکھنا چاہیے، اور کون سے رشتے ایسے ہیں، کون سے تعلقات ایسے ہیں جن سے اجتناب اور آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو بعض دوستیاں، بعض تعلقات، بعض اتحاد اور روابط اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے، دین کی اشاعت اس کے ذریعے سے ہو، تو وہ محمود ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی۔ اور بعض دوستیاں، بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ انہی ایسی دوستیوں کے پر متنبع کرنے کے لیے اللہ نے ایک شخص کا واقعہ قرآن میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت اس کا واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ قیامت میں حسرت کرتے ہوئے کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ کاش میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہ کاٹی ہوتی، اس نے تو میرے پاس صحیح بات آئی تھی، مجھے تو علم دیا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا، علم سکھایا، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے سے ہٹا دیتی ہے، وہ اسی آیت میں مصداق بن جاتا ہے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ تو یہی شیطان کا کام ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان ایسے وقت میں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جب اس کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو یہی ان ناہنجار دوستوں کی مثال ہے۔ تو ایسی دوستیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ جو تعاون ہے، اسی لیے جو دین کی نسبت پر اور یہ علم دین کو فروغ کے لیے جو یہاں پر جمع کیا گیا ہے، ایسے تعاون پر لبیک کہنا چاہیے اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمارے وہاں دین اسلام کے اندر اجتماعیت کی، آپس میں دین کی نسبت پر جو روابط ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اہم العبادات ہے سب کے اندر اجتماعیت۔ چنانچہ یہ جو اجتماعات، جو ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کی تو یعنی نسبت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو آدمی ان کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بابرکت لوگ ہوتے ہیں جو دین کی نسبت پر مختلف جگہوں سے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر ارادے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی نامراد نہیں رہتا۔ قوم لا یشقى جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقاوت اور بدبختی اس کو ہمکنار نہیں ہوتی، وہ سعادت اور کامرانی کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایسی جماعت ہے اور ایسی اجتماعیت ہے۔ تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور جو کام اپنے اپنے علاقوں میں ہم کر رہے ہیں اس کی کارگزاری سامنے آ جائے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسی محنت ہو رہی ہے، اور آگے جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر یہاں تک پہنچایا ہے، اور جن کے محنت اور کاوش کے نتیجے میں ہم جو کچھ نہ کچھ اپنے اپنے علاقوں میں محنتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اساتذہ اور ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں، خاص طور ہمارے سینئر کے جو آئے ہوئے مفتی رحمۃ اللہ صاحب اور دیگر احباب، یہ اپنے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ کیسے ہم آگے کام کر سکیں اور کیسے محنت کریں تاکہ اس کا وہ اور زیادہ ثمر آور ہو اور اس کا نتیجہ پہلے سے زیادہ اچھا نکلے، اور جو آنے والی جیل ہے اور آنے والی نسل ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچے اور ان کے سامنے بھی ان کا مقصد سامنے آئے۔ ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، خاص طور پر جیسے جیسے زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے روح سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو دھیرے دھیرے بے حسی سی اور ہمارے وزراء کو اور ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے نوجوان
ہر وقت تو اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، نہ ان کے سامنے کوئی ہدف ہوتا، ٹارگیٹ ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ فارغ ہو کر بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی میں لگ جاتا ہے، کوئی کسی میں لگ جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے حلیے، ان کے جو ہے سب ایک دم تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو بزرگ بڑے ہیں، ہمارے اساتذہ اور ہمارے پرانے ساتھی، وہ ہم سب کو اس بات کی طرف رہنمائی کریں کہ ہمارے مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہمارے یہ نونہال امت کے لیے ایک بڑے خیر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ چند اشعار ہیں جس کے اندر خود اس طرح اشارہ ہے کہ آپس میں اجتماعیت ہونی چاہیے، اور اتفاق اس کے اندر ملت کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے۔ ایک شعر تو ابھی ابو طلحہ صاحب نے پڑھا، تو اس میں اجتماعیت اور رابطے کا بھی تذکرہ ہے، اور ملت کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اس میں رب کی طرف بھی اشارہ ہے اور ملت کا تذکرہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شاعر کہتا ہے کہ ملت سے رابطہ استوار رکھ، ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ ایک تیسرا شاعر کہتا ہے کہ بتانے رنگ و بو کو بھول کر، بتانے رنگ بو کو بھول کر ملت میں گم ہو جائے۔ تو یہی ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم مختلف علاقوں سے اور مختلف خطوں سے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر ہم سب یکجا ہو جائیں اور اسی ملت کے اندر، اسی شیرازے کے اندر ہم سب گم ہو جائیں۔ گویا کہ ہم مختلف ہیں لیکن سب کہتے ہیں کہ یکجا در مختلف قالب، یعنی ایک جاں ہے اور قالب اس کے الگ الگ ہیں۔ اس طرح شیر و شکر ہو کر ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تو اس کے محنت کے جو نتیجے ہیں وہ اور زیادہ ثمر آور اور بہتر ہوں گے، اور باقی ہمارے اساتذہ کی طرف ہم متوجہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نصیحتیں ہمارے اساتذہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ مفتی حمزہ صاحب۔ یقیناً ہم لوگ جب اتحاد اور اتفاق اور باہمی ربط کے ساتھ کام کریں گے تو یقیناً ترقی ہوگی، ماحول میں سدھار آئے گا، اصلاح معاشرہ ہوگی۔ مزید اس موضوع پر دعوت سکون سے پہلے میں تلاوت قرآن کریم کے لیے چھوٹے سے قاری حنیف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں آئیں اور اپنی تلاوت سے ملک ہوں۔ قاری حنیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ووجدك ضالا
माशाअल्लाह ये के क़ारी हुनैन जो साहबजादे थे हमारे काजी मौलाना ज़ुबैर साहब के, इनकी तिलावत के बाद बाहमी रब्त की अहमियत और रिफादियत के मौजू पर मज़ीद बातचीत के लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर आसिम साहब को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया मिल्लिया के, कि वह आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर आसिम साहब। असल में अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, से गड़बड़ हो गया है इंट्रोडक्शन दे रहे। पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो हमने मदरसा ज्वाइन किया था उस वक्त ये एक छोटी सी मस्जिद थी यहाँ पे, 1990 या 91 की बात आसपास की बात है। तो उस वक्त मेरे ख्याल से 4-5 बच्चों से ही मदरसे शुरू हुआ था, और उसमें हमारे क़ारी साहब को मदद नहीं आ रहे, क़ारी मारूफ साहब, तो वहाँ से ही शुरू हुई थी। फिर उसके बाद क़ारी शफी साहब आए और काफ़ी लोग आए। एक क़ारी शफी साहब आए जिन्होंने कुरान को और सही से पढ़ने का तरीका बताया कि किस तरीके से हम जो तिलावत की आती है कुरान शरीफ की, वो हम लोग को पूरा बताया। वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी की ऐसी हम लोग के दिलों में महफूज है। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो सबसे पहले पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ा आपने, हम बताते हैं कि तामीर मदरसा प्राप्त किया। तो उसमें क़ारी शफी साहब, मारूफ साहब, शफी साहब, 3-4 लोग का नाम आता है, तो हम भी उसका दूसरा ये कि वो जो टाइम था इस ज़माने में हमने आपसे किया, उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग ज्वाइन कर ली, स्कूल में चला गया मैं। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि कुरान का जो मतलब था वो हमने नहीं पढ़ पाया। कुछ लोगों ने पढ़ा, दूसरे मदरसे पे जाके आलिम बन गए, उन्होंने जो एक उसका फारसी का जो मतलब होता है थोड़ा बैठा लिया, फिर बाद में यूनिवर्सिटी में आया, तो वो एक उसमें एक गैप लगता है कि जब मैं फारसी में पढ़ता हूँ तो वो मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो एक घंटा से गैप वहाँ पर आता है। दूसरा ये है कि ठीक है फारसी हिफ्ज़ कर लिया, और हमारे उस्ताद का बहुत बड़ा ये हमारे ऊपर एहसान है कि हमने आपसे कर लिया, उन्होंने हमको मार के, और उनको याद है पिटाई लगती थी, अब तो अगर तो भागते थे वहाँ से, तो वो पिटाई लगने में ज़रूर ये कहते हैं कि जो एक खेती होती है उसको जुताई की ज़रूरत होती है, उसमें किसके साथ काटता है करता है, तो एक अच्छा चीज़ निकल कर अच्छी साल है, तो वो चीज़ें अलग अलग महफूज हैं हम लोग के सीने में। तो उसके बाद आपसे के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ से मैंने BA किया इंग्लिश में, मैंने MA किया, फिर मैंने MFC किया या कॉमर्स से PhD करी फाइनेंस में। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट था AU में मैंने काम किया, आज का जामिया में हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ, सेंटर फॉर डिस्टेंस ओपन लर्निंग जामिया मिलिया इस्लामिया। फिर उसके बाद मैंने अपना एक स्कूल भी खोला है, आजकल हम एक नया मकान बनवा लिया है मशहूर में, यहाँ जो हमारा मकान है जोधपुर में, वहाँ पर मैंने स्कूल भी खोला है। उसमें भी मैं जो मेरा विजन है वो यही है कि बच्चों को एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को इतना इस्लामी तालीम दे दी जाए, जब बच्चों को हाफजा जब वो हाई स्कूल में आए तो उसको महसूस होने लगे कि हाँ हमने ये पढ़ लिया, कि हमने प्राचीन भी आती है, हमसे नमाज भी आती है, पूरी रोज़ा क्या होता है, हज क्या होता है, और उनको पूरा एक कम्युनिकेशन इंग्लिश में बच्चों को हम दे रहे हैं पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा साल शुरू हो गया है, तो उसमें 100% पेरेंट्स खान साहब मुझसे पूरा सेटिस्फाई है कि आप लोग सही काम कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमने जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में अलग भी होता है, उसमें कहते हैं कि एक शख्सियत का मिशन है वो हराते लेके चल जाते हैं, साथ साथ लोगों को प्रोमोट करें, एजुकेशन के बारे में बताएं एजुकेशन क्या चीज़ होती है। जैसे एस्पर्ट अगर हम दीन के बारे में सोचते हैं तो दीन ये कहते हैं कि जो कुरान है वो एक चीज़ है, कुरान की जो टीचिंग है उसको इंसान समझ ले तो वो लोग कहते हैं दुनिया और आसमान जा सकता है, तो ढंग से अगर जो एक आलिम होते हैं। दूसरी चीज़ वो एक आपका एक जो दूसरी एजुकेशन है वो आप सोचते हैं कि मेरा कैरियर क्या हुआ, उसमें मुझको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो नौकरी मिली है। तीसरे इसमें मैं ये आ रहा था कि जैसे जो बच्चे कुरान यहाँ पे हिफ्ज़ करते हैं, आलिम करते हैं, तो इसमें भी हमको एक कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब्स की उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या क्या बच्चों को जॉब्स मिल सकती है।
جیسے عالم ہوتے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن کا کورسز ہوتے ہیں بچوں کو، کچھ ایسے اسکلس بھی یہاں پہ ہم اسٹارٹ کروائے کہ جو بچے اس کو کرنے کے بعد اپنے ایک بزنس بھی کر سکیں. جیسے میں نے جامعہ میں تھا، وہاں پہ ایک بہت اچھی لیب ہے وہاں پہ، اس کو کہتے ہیں انٹرپرینیوریل اسکلس کہتے ہیں. وہاں پہ کچھ بچوں کو بیکنگ کام سکھاتے ہیں، کچھ بچوں کو مسالہ بنانے کی ٹریننگ سکھاتے ہیں، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی ٹریننگ سکھاتے ہیں. اس میں تو بڑی اچھی اسکلس ہے. 5 سے 6 مہینے کی ہوتی ہے. بچہ ٹریننگ لینے کے بعد اپنا ایک پورا وہ اپنا ایک سیٹ اپ لا سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. جیسے یہ آئیڈینٹی ہے کہ بچے نے ہاتھ سے کیا اور وہ مسجد کا امام بن گیا، جیسے وہ تھا اس چیز کو ہلکا سا ہٹا کے ایک ایسے اس میں لے کر آئے بزنس میں کہ بچہ یہ بھی کام کر سکتا ہے، یہ بھی کام کر سکتا ہے. تو یہ سب ساری چیز جو میرے سامنے آئی تھی وہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے، جو ایک الومنائی میٹ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سب لوگ آئیں اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے اسامہ فاؤنڈیشن کھول کے سرکولیٹ کر کے سب کو بلائیں اور ایک کوآرڈینیشن آپس میں ہو، ایک آپس میں ایک ایسے ہی بھائی کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی. انفرادی میں جو ہے وہ برکت بھی ہوتی ہے، گناہ ہونے کے آثار ہوتے ہیں، یہ بہت سی بات کی انہوں نے. اور اجتماعی میں ایک اللہ میں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں جو بات نکلتی ہے دین کی 4 مہینے کی، اس میں جو ہے وہ اللہ کی جماعتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اس اجتماعی میں کام کرنے میں. تو جو بھی مدرسے کے ایشوز ہمارے سامنے، جو بھی مدرسے کے جو بھی ہم سے چاہیے، جو بھی ہیلپ چاہیے، ہم سب لوگ دینے کے تیار ہیں مدرسے کے لیے. جو بھی ایشو سامنے آ رہے ہیں مدرسے آج کل جو ماحول ہے آج کی ڈیٹ میں، جس طریقے سے ہمارا ماحول چل رہا ہے دنیا میں، اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی سامنے مسئلے مسائل ہیں مدرسے کے، وہ ہم لوگ ہمارے استاد رکھیں، ہم لوگ دیکھیں گے اور اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ بھی اپنی بات رکھیں گے جیسا اس مدرسے کو ضرورت ہے. اور بس میں اس چیز کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. وہاں پر دعویٰ کا السلام علیکم. جزاک اللہ کافی صاحب. مغرب کے بعد جو ہماری نشست ہے اس میں کچھ تجاویز کی نشست ہے، اس میں انشاءاللہ یہ سب تجاویز حاصل کی جائیں گی اور لکھی بھی جائیں گی تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو. اور ہمارے اپنا قدیم کا پروگرام منعقد کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک دوسرے کی تجاویز سامنے آئیں، اقوال سامنے آئیں، تاکہ ہمارے سامنے اس کام کرنے کا میدان کھلے. جو ہمارے مخصوص ذہن ہے اس مخصوص ذہن سے ہم آگے نکلیں کہ ہم دیکھیں دنیا جہاں اور بھی ہے جہاں سے آگے. تو بہرحال تعمیری ربط کی اہمیت اور افادیت کے موضوع پر مزید گفتگو کے لیے میں اپنے درسی ساتھی مفتی شعیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جو کلکتے سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی اداروں کے پرنسپل ہیں، القرا کے، وحید المکاتب کے اور کئی اداروں کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. آج کے پروگرام کے صدر اور تمام فیض کرام، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام فیض کرام پر، اور اس جلسے کے جو خاص منتظم جو منتظر صاحب ہوں، محمد سہیل صاحب، سلیم صاحب، جتنے اپنے ساتھی، ان کا بھی جنہوں نے اتنا اہم، ضروری اور خوبصورت جلسہ منعقد کیا، اور بہت دور دور سے اور قریب سے بھی جو اپنے اپنے تعلیم تشریف لائے ہیں، جو پرانے ساتھی ہیں، ان سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وقت نکال کے اور اس جلسے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ تشریف لائے. ایک بڑی تعداد ہے ماشاء اللہ، لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو یہاں نظر نہیں آ رہی. پہلی بات تو یہ کہ جو حضرات یہاں ہیں، اتحاد اتفاق پہ تو بہت باتیں سن چکے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے. میرے سے پہلے جو 2 حضرات نے جن حضرات نے بات کی ہے، ان حضرات نے بہت تفصیل سے آپ حضرات کو بتا دیا. اور آپ حضرات کی مجھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اتحاد اتفاق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو آپ حضرات کو آئے ہیں، ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اگلی مجلس ہوگی تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ساتھیوں کو لانے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ
जो पिछली बातें आई हैं मैं उसको दोहराऊंगा। इत्तेहाद इत्तिफाक कैसे होगा, क्या होगा, अहमियत क्या जानते हैं। बुनियाद दो चीज़ें हैं, इत्तेहाद और इत्तिफाक हमारे दरमियान पैदा कैसे हो सकता है, उसकी बुनियाद दो चीज़ें। पहली चीज़ है तवाज़ु और इंकिसारी। अगर हमारे अंदर तवाज़ु और इंकिसारी है तब तो हम मुत्तहिद हो सकते हैं, हम किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो सकते हैं। और अगर हमारे अंदर तवाज़ु और इंकिसारी नहीं तो फिर वो हम कितने भी जलसे कर लें, कितनी मजलिसें कर लें और कितनी तजावीज़ रख के और पास कर दें, लेकिन अगर तवाज़ु नहीं है और कोई दूसरे की बात सुनने को, मानने को, झुकने को तैयार नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो पहली बुनियाद जो है इत्तेहाद इत्तिफाक की वो है तवाज़ु और इंकिसारी। और दूसरी चीज़ है कुर्बानी। कि अगर हमने जान की, माल की और अपने जाह की, मनसब की, कुर्सी की, ओहदे की कुर्बानी नहीं दी, जो हमारे बड़ों की तरफ से हमें जो काम दिया जाएगा या हमसे वो जो तवक्कुआत रखते हैं उनकी आवाज़ पर हमने लब्बैक नहीं कहा, बल्कि अपने अपने में रहे कि ठीक है आपने तो कह दिया है, हमें तो करना ही नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो अगर हमने जान की, माल की, वक्त, इसी तरह अपना जो हमारा सोशल स्टेटस है उसकी हमने अगर कुर्बानी नहीं की और कुर्बानी देने का हमने इरादा नहीं किया तो फिर इत्तेहाद भी नहीं हो सकेगा और इत्तिफाक भी नहीं हो सकेगा। और इत्तेहाद और इत्तिफाक की जो बरकतें हैं, जो सआदतें हैं और जो ज़ाहिरी और बातिनी, दीनी और दुनियावी तरक्की है, फिर वो भी हमें हासिल नहीं हो सकेगी। इसलिए मुझे इतनी ही बात कहनी थी। उसके बाद अगर आप इत्तेहाद और इत्तिफाक में कराएंगे तो सुबह से शाम तक बहुत सारे साथी माशाअल्लाह बातें आती रहेंगी, लेकिन अब वक्त बात करने का नहीं है, वक्त काम करने का है। और काम करने के लिए जब तक जितने साथी हैं उनके जहन में जो आइडियाज़ हैं, उनके जहन में जो तजवीज़ें हैं, जो मशवरे हैं, जब तक उन मशवरों के हम कमातू सुनेंगे नहीं, उसको नोट नहीं करेंगे और नोट करके उसको फिर एक अच्छे अंदाज में पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो आगे काम कैसे करना है, किस अंदाज से करना है, वो नहीं हो सकेगा। उसके लिए वक्त चाहिए। तो इसलिए अगर खाली मगरिब से इशा का वक्त रखा गया है, मेरी नाक़स ये राय है कि वो वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मजमा है, हर एक के जहन में 2-3 बातें भी होंगी। तो मगरिब से इशा का वक्त मेरे ख्याल से नाकाफ़ी वक्त है। अभी अगर एक मजलिस बैठ जाए तो कभी 1:30 बजे तक वक्त है हमारे पास, 1:30 बजे तक वक्त है। तो 1:30 बजे एक मजलिस हो जाए और दूसरी मजलिस जो है वो मगरिब के बाद हो जाए, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से तजवीज़ें रख सकेंगे, साथ में क्वेश्चन दे सकेंगे और उसको नोट डाउन कर सकेंगे और उसमें जो रिपीटेशन होगा उसको हज़फ करने के बाद सही वक्त उसको पेश कर सकेंगे। तो इस पर जो मुंतज़मीन इजलास हैं वो भी गौर फरमा लें और जो साथी हैं वो भी ज़रा मुस्तैद और तैयार होकर के बैठें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत अहम राय है, लेकिन हमारे मजलिस का एक अहम मकसद अहवाल से वाक़फ़ियत ही है। हम अपने आखिरी शादी के बाद फिर अहवाल से वाक़फ़ियत वाली नशीब शुरू करेंगे, प्रोग्राम शुरू करेंगे। हम बाहमी रब्त की अहमियत और रिफादियत के मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू के लिए क़ारी शाकिर साहब को दावत देता हूँ। आए क़ारी साहब इमाम हैं मस्जिद KMU अलीगढ़ के और शोबाए सुन्नी दीनियात के तहत इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। क़ारी शाकिर साहब, आपसे दरख्वास्त है। आप हज़रत माशाअल्लाह ज़्यादा दर्जयत हाकिम हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके सामने गुफ्तगू करूँ, लेकिन फिर भी हुक्म हुआ है तो इसलिए कुछ अर्ज़ कर देना बेहतर है, क्योंकि इस वक्त मुझको कुछ इस्तेज़ार नहीं है, लेकिन फिर भी जब हुक्म हो गया है तो बोलना ज़रूरी है। जैसे कि फरमाया कि आपस में जब हम मिलकर बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए दूसरे की राय भी आती है। तो सबसे अहम चीज़ तो यही है, जैसे कि अभी मौलाना ने अर्ज़ किया कि दूसरे की राय को कबूल करना सबसे बड़ी अहम बात
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری رائے مانی جائے. جب ہر شخص یہ چاہے گا کہ میری رائے مانی جائے تو اس میں انتشار ہونا ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا کوئی بھی ادارہ لے لیجیے شروع سے آخر تک جب سے انتشار اسلام میں شروع ہوا ہے نہ کوئی اس کا ایسا ادارہ ہے جس میں دو پارٹی نہ دنیاوی ادارہ نہ دینی ادارہ. یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اسی وجہ سے کہ کسی کے اندر توازن نہیں تھی بلکہ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میری رائے مانی جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مکہ میں رہے ہوں وہاں بھی آپ نے دفتر صلح کی سب کچھ کیا. آپ مدینہ آئے وہاں بھی آپ نے جب برائے دفاع نامی اتحاد پیدا کیا تو وہاں بھی جبکہ یہودی بھی تھے سب تھے لیکن آپ نے ان کی رائے کو مانا. اس کے باوجود کچھ مشرکین تھے جنہوں نے ان قبیلوں والوں کو اکسایا جس کی وجہ سے بدر احد خندق پیش آئی. تمام سب جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس بات پر جمایا تھا وہ سب سے پہلی چیز اتحاد تھی. اور اتحاد کی اتنی حدیثیں ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی. سب سے اہم تو وہی ہے جس کے اندر حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر اس کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تمہارا پورا ہی جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر بخار ہوتا ہے تو وہ بھی تمام جسم اس کو محسوس کرتا ہے. اسلام کی سب سے اہم چیز یہی تھی کہ اس نے انسان کو ایمان کے بعد اتحاد کی سب سے بڑی دعوت دی تھی کہ وہ اتحاد کی. اور کفر کی سب سے خرابی یہی تھی کہ اس کے اندر انتشار اور اختلاف تھا. لیکن آج جب ہم اپنوں کو دیکھتے ہیں ابھی باہر نکلیں گے تو ایک دوسرے کی برائی کریں گے. مسجد میں تو سب اتحاد کے ساتھ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہی نمازی جب باہر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ سب ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس مدرسے نے اس بات کی ابتدا کی اور پہل کیا تاکہ اس بات پر لوگوں کے اندر جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اتحاد پیدا ہو ایک دوسرے کے اندر ربط اور تعلق رہے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ربط پیدا فرمایا تھا. اور یہی ربط دارالعلوم کے جو پہلے فاضل تھے ان کا پورا ایک بایو ڈاٹا ہوتا تھا. پوری فہرست ہوتی تھی کہ کون پڑھ کر کہاں گیا ہے کیا کر رہا ہے کہاں پڑھا رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے. لیکن اب یہ بات میں نہیں گئی. لیکن اس کے بہت فائدے ہیں کہ انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم اس وقت کیا کر رہا ہے کس پوزیشن پر ہے کہاں ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب فرمائے اور جنہوں نے انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم کو اور فیض کو دور تک اور تادیر قائم فرمائے. آخر دعوانا جزاک اللہ حضرت مولانا قاری شاکر صاحب. احوال سے واقفیت پر بات چیت سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے میں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری عبداللہ حسنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کو معطر فرمائیں. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. عبداللہ حسنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
जज़ाकल्लाह। ये थे क़ारी अब्दुल्लाह हसनी साहब, इनकी तिलावत से आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे। अब इनकी तिलावत के बाद मैं रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पेश करने के लिए मुफ्ती हमजा साहब को दावत देता हूँ। इन अशार के साथ साहिब तर शहंशाह तरन्नुम है वो, गुलशन बज़्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा फिरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे हो चांद गुरु और उजाला हो जाए। मुफ्ती हमजा साहब। बाहमी रब्त की अहमियत और इफादियत के मौके पर इज़हार ख्याल का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब आइए इसके बाद हम प्रोग्राम का अहम हिस्सा यानी अहवाल से वाक़ियत की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम अपनाए कदीम अपने मादरी इल्मी की दावत पर अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर जमा हुए हैं, जिसका एक अहम मकसद ये भी है कि कुछ अहवाल अपने साथियों से और कुछ अपनी चीज़ों से अपने साथियों को वापस कराया जाए। इसी के पेश नज़र हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा अहवाल से आगाही है, जिसके लिए सबसे पहले मैं अपने साथी और मदरसे के उस्ताद मुफ्ती मुंतज़िर साहब को दावत देता हूँ कि वहाँ आएँ और ख्यालात का इजहार करें। मुफ्ती मुंतज़िर साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ سبحانہ وتعالی یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. صدق اللہ العظیم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور ہمارے مادر علمی کے محتمم عالی مرتبہ پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب اور رئیس الاساتذہ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب، جن کی نگرانی میں ہم نے اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا اور جنہوں نے ہم سب قدیم اور جدید طلباء کرام کو ایک ساتھ اکٹھا فرمایا اور ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، ہم سب ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں. اسی طرح میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ میں خصوصاً حضرت مولانا زبیر احمد صاحب کا، جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے بے پناہ محنت کی ہے اور تمام ساتھیوں کو جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اس لیے کہ قاعدہ کلیہ ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ صحیح طرح سے اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس لیے میں اپنے تمام اساتذہ کا اور اپنے تمام ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیز ساتھیوں، ہر شخص کے لیے اس کے مادر علمی کی نسبت باعث افتخار ہوا کرتی ہے. اگر انسان کے اندر سعادت مندی ہے تو وہ اس تعلق کو تعمر تک لے جانے کی کوشش اور محنت کرتا ہے اور اس تعلق کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی سعی اور کوشش کرتا ہے. مادر علمی کے بارے میں فکر کرنا اور اس سے تعلق رکھنا انسان کی نیک بختی تصور کیا جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی مدرسہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی جامعہ ہو، اسی طرح کوئی بھی چمن ہو، اپنے طلباء ہی سے جانا پہچانا جاتا ہے. اس کی شناخت اس کے طلباء ہی ہوا کرتے ہیں، اس کو ترقی کے منازل طے کرانے والے طلباء ہی ہوا کرتے ہیں. طلباء ہی کے ذریعے ادارے کا نام روشن ہوتا ہے. طلباء جب علم حاصل کر کے دنیا کی گوشوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں تو اس سے ادارے ہی کا تعارف ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا مادر علمی مدرسہ عربیہ تعمیر ملت بھی روز اول سے ہی اپنے نونہالوں کی علمی پیاس بجھانے میں لگا ہوا ہے اور اپنے طلباء عزیز کی تربیت میں بھی مستقل لگا ہوا ہے. عزیز ساتھیوں، مادر علمی کا ابناء قدیم کا جو یہ آج پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ یقیناً ایک اہم پروگرام ہے اور ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم ایک طرف تو مدرسے کے مربیان، اساتذہ کرام اور جملہ فارغین سے مربوط رہ کر اور ان کے مشوروں سے کام کر سکتے ہیں، اسی طرح دوسری طرف ہم مادر علمی کی فکر کو اور اس کے مشن سے وابستہ رہنے اور اس کا زور بازو بننے کی سعادت بھی ہم سب کو نصیب رہے گی اور حاصل ہوگی. اب مختصراً میرا تعارف یہ ہے کہ میں ضلع بلند شہر کا رہنے والا ہوں اور ضلع بلند شہر میں ہمارا گاؤں جلال پور ہے. ابتدائی تعلیم میں نے وہیں پر حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد سن 2004 میں مدرسہ عربیہ تعمیر ملت آیا اور عربی ابتدائی سے عربی ششم تک ہم نے یہاں تعلیم حاصل کی. جب یہاں پہنچے تو اپنے تمام اساتذہ کو اس حدیث پاک کا صحیح مصداق سمجھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کرام کو نصیحت دی ہے. حضور فرماتے ہیں ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، کہ اے اساتذہ کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، تمہارے پاس پوری دنیا بھر سے، دنیا کے کناروں سے، چپے چپے سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. تو تم کو حضور فرماتے میں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں
ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. تو آپ ان کے بارے میں میری طرف سے خیر کی وصیت کو قبول فرمائیے. یعنی جب طلبہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے اچھی طرح نرمی سے محبت سے ان کی علمی تشنگی کو اور ان کی پیاس کو بجھائیے اور انہیں ایسا بنائیے کہ یہ پورے عالم کے اندر اس علم کو پھیلانے والے ہوں اور اس علم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ہدایت کی طرف لانے والے ہوں. چونکہ امت مسلمہ تو گمراہیت کا شکار ہے, پوری امت اندھیروں کے اندر بھٹک رہی ہے. اس علم اور تفقہ ہی کے ذریعے انسان صحیح راستے کی طرف آئے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اساتذہ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ طلباء کے بارے میں خیر کی وصیت کو قبول فرمائیے. تو ہم یہاں مدرسے میں پہنچے, ہمارے اساتذہ کرام نے اس وصیت کا ہم نے بالکل عملی مظاہرہ کیا کہ ہمارے اساتذہ ہر وقت ہمارے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ کس طرح یہ طلباء اپنی علمی ترقی میں مضبوط ہو جائیں, علمی استعداد ان کی مضبوط ہو جائے اور ہر وقت بالکل مستقل اسی میں لگے رہتے تھے. خصوصاً چونکہ جو طالب علم ہاسٹل میں رہتا ہے ان کا تعلق ہمارے زمانے میں دو لوگوں سے زیادہ رہا کرتا تھا, ایک رئیس الاساتذہ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب سے, دوسرے ہمارے حضرت مفتی سہیب صاحب یہ ناظم دارالحکامت تھے. جب طلبہ ان کے پاس جاتے تھے تو ہر طرح یہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے تھے اور طلباء ہی کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے. تو ہمارا یہ علمی سفر یہاں پر عربی ششم تک رہا. عربی ششم یعنی 2011 کے اندر, شروع میں 2011 کے ہماری کوئی عربی ششم ہو گئی. اس کے بعد ہم دارالعلوم دیوبند گئے, وہاں ہم نے داخلہ لیا اور اپنی علمی پیاس جو باقی رہ گئی تھی وہ کچھ وہاں بجھائی. اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارا دوبارہ مقدر چمکا. اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اسی اپنے مدرسے کے اندر, مدرسہ عربیہ تعمیر ملت کے اندر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. اب میں یہاں ہی یہیں پر تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں. عربی کے کچھ گھنٹے میرے سے متعلق عربی چہارم تک, اور کوشش کی جاتی ہے ہم بھی طلباء کو وہ سب کچھ سکھائیں جو ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا ہے. اور اسی طرح اب یہی بس مختصر تعارف ہے. 2014 سے لے کر 2000 اب تک جو چل رہا ہے 2023 تک میں اسی مدرسے میں ہوں. اس کے ساتھ مختلف ہم نے اور بھی کچھ علم حاصل کیا, BA کیا, MA اردو کیا اور مستقل کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. اسی طرح آخر میں پھر دوبارہ میں اس موقع پر ذمہ داران مدرسہ خصوصاً حضرت مولانا صغیر احمد صاحب کا, چونکہ جب یہ ہمارا ایک گروپ ہے گلستان ملت کے نام سے طلباء اس کے اندر سب جمع ہیں, وہاں یہ گردش ہوئی کہ کس طرح ہم سب طلباء کو ایک جٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کا اپنا قدیم کا ایک جلسہ ہونا چاہیے. اور اس موقع پر ہم تمام طلباء جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد قدیم و جدید طلباء جب آپس میں ملیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے اس بات کو میں ہی مولانا کے سامنے رکھنے والا تھا. مولانا کے سامنے رکھا, مولانا نے فوراً بات کو قبول کیا اور اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہوئے اور اس کے بارے میں اپنے بڑوں سے ڈاکٹر صاحب وغیرہ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد الحمدللہ یہ پائے تکمیل کو پہنچا. آج ہم لوگ سب کے سب جمع ہیں اور اپنے اساتذہ کی بھی انشاءاللہ باتیں سنیں گے. مغرب کے بعد ہمارے اساتذہ بھی باتیں کریں گے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ ابھی تعارف بھی سنیں گے, کیونکہ بہت سے طلباء ایسے ہیں جو ہم نے اجنبی ہیں, ہم سے پہلے کے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے, ہمارے بعد کے ہیں جنہیں وہ ہمیں نہیں جانتے. تو اس لیے یہ خاص نشست رکھی گئی تھی کہ آباد سے واقفیت بھی ہونی چاہیے تاکہ پھر مل کر ہم آگے ترقی کرنے والے بن جائیں. آخر میں پھر میں دوبارہ اس موقع پر ذمہ داران مدرسہ خصوصاً مولانا صغیر صاحب کا اور دیگر اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ ان کی محنتوں اور توجہات کے نتیجے میں ہمیں اس طرح بیٹھنے کا اور اپنے سے قدیم اور جدید طلباء سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بے حد کامیاب فرمائے اور بہتر نتائج کا ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے مفتی نذیر صاحب جو اپنے دلی خواہشات کا اظہار کر رہے تھے, اپنے معمول قدیم کو ادا کر رہے تھے اور تقریباً یہی ہر ایک ہم میں سے ہر ایک اپنا قدیم کے جن کے جذبات ہیں اور وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے میں سارے اپنا قدیم کو بلا بھی نہیں سکتا, اس لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں اور کچھ اپنا قدیم میں سے میں دعوت دوں گا. اب مفتی نذیر کے بعد میں
مولانا عاصم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اقوال سے واقفیت کرائیں۔ مولانا عاصم صاحب محتمیم ہیں جامعہ عائشہ بن بنات کے جو بلند شہر میں ہیں، اور یہ بھی ابنائے قدیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں آئیں اور اپنے اقوال سے واقفیت کرائیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ساتھی چاہتا ہو تو اپنا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جو ہے اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مفتی سلیم صاحب کا بھی کہ انہوں نے موقع دیا۔ حالانکہ ذہن میں کچھ نہیں تھا، بس دعوت ملی، حاضری ہو گئی، لیکن پھر مفتی سلیم صاحب نے کہا کہ آپ کو 2-4 منٹ کچھ کہنا ہے، تو چونکہ ذہن میں کچھ اس طرح کی بات لے کر کے میں نہیں آیا تھا کہ کچھ کہنا بھی ہوگا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے پاس خوشی کے وہ الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ ماحول، وہ مجلس ملی ہے جو ہمیں 15 سال پرانے ماحول میں لے کے چلی ہے، تو یہ واقعی بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی کے موقع کو ہم لوگوں کو ایک طریقے سے خوشی والے ماحول میں جینا بھی چاہیے، کیونکہ یہ پل ہمیں یہاں سے جانے کے بعد شاید دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ واقعی بہت جذباتی اور ایک ایموشنل موقع ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہاں کے ذمہ داران کا، اساتذہ کرام کا، جو حضرات یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے جو ہے استاد خاص جن کے پاس میں نے حفظ کیا، حضرت مولانا قاری سعید الزماں صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چونکہ حضرت یہاں سے پہلے وہاں کوٹوال میں تھے دیوبند کے پاس، تو میں جب دیوبند میں تھا تو حضرت سے ماشاءاللہ ملاقات بھی ہوا کرتی تھی، مدرسے میں آنا جانا تھا، تو بہت اچھا تعلق، مشورے، ساری چیزیں۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا 1-2 منٹ میں اپنے جذبات کہ میں نے یہاں حفظ کیا ہے، اور ابتدائی فارسی وغیرہ کی تعلیم میں 4 سال یہاں زیر تعلیم رہا۔ اس کے بعد میں اتنا تو شعور نہیں تھا اس وقت کے، اور مدرسوں کا کیا نظام ہوتا ہے، باہر کی مدرسے کی دنیا کیسی ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد ہی اندازہ ہوا۔ میں نے ہاپوڑ میں تعلیم حاصل کی 6-7 مہینے، پھر اس کے بعد میں سیدھے دیوبند کی طرف ہم چلے گئے، تو وہاں تعلیم حاصل کی، ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد میں اندازہ یہ ہوا کہ جو ہمارے اس مدرسے کا ماشاءاللہ نظام ہے وہ بہت کم مدرسوں میں پایا جاتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں، جیسے سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ہمارے یہاں کا جو نظام ہے تعمیر ملت کا، وہ منظم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تربیت پر خاص خیال کیا جاتا ہے، نظر رکھی جاتی ہے، اور جیسے کہ مفتی منتظر صاحب بھی ہمارے جو ہے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بلکہ میں تو والد کی جگہ مانتا ہوں مولانا صغیر صاحب کو، کیونکہ میرے والد نہیں رہے 2012 میں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو مولانا کی ہمیشہ شفقت رہی، بلکہ رشتہ داری بھی ہے بہت قریبی۔ تو ہمیں 4 سال یہاں تعلیم حاصل کرنے میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں گھر سے باہر ہوں، کیونکہ وہی شفقتیں، وہی محبتیں اساتذہ کرام کی طرف سے بھی، حضرت مولانا کی طرف سے ہمیشہ ملتی رہی۔ تو جو ایک تربیت، اور جو یہاں ہاسٹل کے اندر رہنے کے بعد جو ایک توجہ ملتی ہے، خاص طور سے حضرت مولانا کی اور مفتی سہیل صاحب کی اور دیگر حضرات کی، تو وہ کبھی بھی ہمیں یہ بات محسوس نہیں ہونے دیتی کہ ہم گھر سے باہر ہیں، چاہے وہ تربیت کا ماحول ہو اور کھانے پینے کا انتظام ہو، صبح سے لے کر کے رات تک کے جاگنے کا انتظام ہو۔ اور میں نے تو چونکہ حفظ کیا ہے تو میں شوکت ابا سے کہتا تھا کہ آپ مجھے صبح میں اٹھانا، تو وہ مجھے ماشاءاللہ باقاعدہ غزل صبح میں اٹھایا کرتے تھے، تو میں نیچے جاتا تھا، سب سے درسگاہ تھی ہماری سامنے والی بیچ والی، تو میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اکیلے 3 بجے اٹھ کر کے سبق یاد کرنے پہنچا تھا، اکیلا بالکل۔ تو وہ جو محبتیں ہیں اور وہ جو یادگاریں ہیں، واقعی وہ شاید ہم چاہ کر بھی واپس نہیں لا سکتے زندگی میں۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنا بھی ہم اپنے اساتذہ کا، یہاں کی ذمہ داران کا، اور جن لوگوں نے بھی فکر کی ہے ان کا ہم شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور بس یہی دل کے جذبات ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسی مجلسیں جو ہے سال میں 1-8 مرتبہ ضرور قائم کرنی چاہیے، تاکہ ہم ملیں اور اس کو اور بڑے انداز سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور سب لوگ ملیں، ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں،
اور اپنے جو زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ملتے ہیں نا تو ملنے کی برکت سے کچھ اپنا اظہار کرنے کی برکت سے بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں اپنے آپ میں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے, اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اب ہم انشاءاللہ رات تک ساتھ رہیں گے, اپنے اساتذہ کرام سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو ہے انشاءاللہ ان اللہ سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور جو ہمارے سینئرز یہاں موجود ہیں ان کو بھی سننے کا موقع ملا اور ملے گا انشاءاللہ. تو بس یہی عرض کرنا ہے آخر میں کہ یہاں کا ماشاءاللہ مدرسے کا نظام ہمارا بہت اچھا ہے تربیت کے اعتبار سے, اور تربیت اور منظم اتنا ہے کہ دوسرے مدارس میں ہمیں یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. تو ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے اس مدرسے کی مادر علمی کی ترقی کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہو وہ ہمیں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, اس کے لیے ہمیں ہمیشہ بالکل ہر اعتبار سے حاضر رہنا چاہیے. اور میں جو ہے سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جس لائق بھی ہوں ایک ادنا سا طالب علم, دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو اور مدرسے میں ہمارے پڑھانے والے تمام اساتذہ کرام کو اور جتنے بھی خدام ہیں ان سب کو اور ہم سب کو اللہ ترقی عطا فرمائے, اور جو جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت کتنا فتنے کا ماحول ہے, اس وقت میں جمع ہونا اور ان فکروں کو زندہ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت اچھا قدم ہے. میں دل سے اس کا استقبال کرتا ہوں, اور ہر طریقے سے انشاءاللہ جہاں بڑوں کی طرف سے ہمیں جس چیز کے لیے حکم ہوگا ہم ہر طریقے سے تیار ہیں. اور جیسے مفتی محمد صاحب نے لاسٹ میں تعارف کرایا, میں ہی مختصر کرا دوں. میرا نام محمد عاصم ہے, میں بلند شہر اکبر پور گاؤں ہے بالکل بھوڑ چوراہے کے پاس, وہاں کا رہنے والا ہوں. لیکن اب بھوڑ چوراہے پر ہی مکان ہے, وہیں ماشاءاللہ مکتب بھی ہے اور وہیں دینی تعلیم بھی ہے کیونکہ ہماری اہلی عالمہ ہے. تو بچیوں کا نظام ہم نے وہاں پہلے لڑکوں کو شروع کیا تھا لیکن اب بچیوں کو شروع کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور میں بھی جو بھی مجھ سے ہوتا ہے, کہیں تفسیر کا عمل ہے, کہیں دوسری چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں الحمدللہ ساتھ میں رہتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی رہتا ہے. تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. مزید آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے, پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو بات بھی ہوگی, ملاقات بھی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مولانا عاصم صاحب. اس فہرست میں ہمارے اگلے شریک ہیں ہمارے علاقے کے نوجوان مفتی مجاہد غازی صاحب. ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احوال سے واقفیت کرائیں. مفتی مجاہد صاحب اپنے علاقے میں بہت سے فلاحی کام انجام دیتے رہتے ہیں اور بہت فعال ہیں. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اپنے تمام اساتذہ کرام کا بہت شکر گزار ہوں, اور الحمدللہ اب تک بہت ساری چیزیں اپنے اساتذہ کرام کی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہم مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو بہت ساری چیزیں جو شرارت کرنے پر اساتذہ کرام کہا کرتے تھے وہ چیزیں آج یاد آتی ہیں, اور جن چیزوں کی اساتذہ کرام میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی ہر وقت اس فکر میں تربیتی طور پر کہ طلباء کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اس میں رہا کرتے تھے. تو وہ چیزیں آج فارغ ہونے کے بعد میں تجارت کرتا ہوں, لیکن جو چیزیں یہاں سے یہاں رہ کر ہم نے جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے چونکہ یہاں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ علمی میدان میں نہیں ہے اور کسی ایسے مشغلے میں تجارت میں یا اسی طریقے سے ملازمت میں وہ مشغول ہیں, اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور جو اصل ہمارا شاعر اسلام جو سب سے پہلے ہمارا رہنا سہنا ہمارے تعلقات وہ باقی رہیں گے.
اور اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی حافظ بھی ہے یا کوئی عالم بھی ہے. جیسا کہ جب ہم مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب جن کا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کو حاضر رکھ کر اس بات کو کہتا ہوں کہ مولانا کی ایک فکر رہا کرتی تھی کہ جو بچے حفظ سے فارغ ہو کر عربی درجات میں پہنچ چکے وہ روزانہ دور کا اپنا معمول بنا لیں. تو اس مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آج تک الحمدللہ اس چیز کو جب روزانہ آدمی ہم جو ہے میں پارا سناتا ہوں تو مولانا صبح کو مجھے ضرور یاد آتا ہے. اسی طریقے سے کسی نہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو، اس کے لیے میں حضرت مولانا مفتی اسامہ صاحب اور حضرت مفتی سہیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارا تعلق زمانے طالب علمی میں حضرت قاری امیر حسین صاحب سے کرایا. بہرحال ان کے جانے کے بعد بھی چونکہ مفتی صاحب سے برابر مشورہ ہوتے رہتے ہیں، تعلق ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو اسی راستے پر الحمدللہ چلتے ہوئے آج تک بہت سارے بزرگوں سے تعلق. اور اسی طریقے سے وہاں تک پہنچنے میں اگر کوئی سبب بنا تو وہ یہی مدرسہ ہے. کیونکہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مدرسہ مدائن میں داخلہ لیا تو وہاں ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب کے تعلق سے میرا تعلق حضرت مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی چند دن پہلے جن کا وصال ہوا ان سے ہوا، اور اس کے اتنے بے شمار اس کے فوائد ہیں. یعنی ہم اپنی تجارت کر رہے ہیں تو اللہ کا خوف دل کے اندر رہتا ہے، ہم اگر کوئی علمی کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا خوف دل کے اندر رہتا ہے کہ کہیں ہمارا کسی علمی کام میں یا اسی طریقے سے کسی تجارت میں ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کل کوئی یہ کہے کہ آپ جو ہے عالم ہو کر، ذہین ہو کر، حافظ ہو کر آپ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج تک یاد آتی ہیں، جن کے فائدے اب سامنے نظر آتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہمارے اساتذہ کرام ہمیں منع کیا کرتے تھے اس کے کس قدر نقصانات ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا کرتے تھے آج ہماری نسل اس چیز کے اندر جو ملوث نہ ہو جائے، اس چیز کے اوپر بھی باقاعدہ بہت آدمی جو ہے غور فکر کے ساتھ میں اور اس کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ کہیں کسی ایسے کام میں جس چیز کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں ہمیشہ منع کیا ہماری اولاد اس کام کے اندر ملوث نہ ہو جائے. تو یقیناً دوسری چیز جو ماحول اور تربیت یہاں اس مدرسے میں آپ کو مل سکتی ہے، میں کہتا ہوں شاید کسی آپ کو مدرسے میں وہ تربیت کی ماحول نہیں ملے گا. بڑے بڑے مدارس کے اندر وہاں کوئی اس طرح باقاعدہ ایک ایک بچے پر نگاہ رکھنے والا نہیں ہوتے. وہاں تو سب جو ہے کیونکہ بڑا جو ہے مدارس ہوتے ہیں، وہاں تو پھر اگر یہاں رہتے ہوئے اگر ہم نے اس بات کی فکر لے لی اور یہاں جن چیزوں پر ہمارے اساتذہ کرام کی فکر ہے اگر ہم نے اس کو دل پر لے لیا تو بڑے مدارسوں میں پھر بہت صرف آدمی کو تعلیمی فکر رہتی ہے کہ بس مجھے علم حاصل کرنا ہے. بہرحال ہم نے اس مدرسے میں جب ہم یہاں پہنچے تھے بہت چھوٹی سی عمر تھی اور تقریباً 7 طالب علم تھے جب ہم یہاں سے اس ہاسٹل کے اندر ڈالے. اس کے بعد پھر خیر قافلہ بڑھتا گیا. ابتدائی تعلیم میری حفظ اور درجہ 4 تک حاصل ہوئی اور اس کے بعد پھر آج اپنے علاقے میں رہ کر جو ہے تجارت کر رہا ہوں. بہرحال آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ مفتی مجاہد صاحب. ان کے بعد میں مولانا عبدالمنان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا عبدالمنان صاحب استاد تعمیر ملت انٹر کالج کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
محترم عزیز ساتھیوں اور تمام اساتذہ کرام، خاص طور سے مدرسے کے اساتذہ کرام جتنے بھی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تعامل ملت اسلامیہ انٹر کالج وہ بھی ہماری تعلیم کا ایک ذریعہ اور حصہ رہا ہے۔ ہم نے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور اسکول میں بھی ہم زیر تعلیم رہے ہیں۔ میرا یہاں پر داخلہ 1997 میں ہوا تھا، 1997 میں، اور اس وقت ہم 3 طلبہ تھے، 3 طالب علم تھے، میں تھا، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی اسجد صاحب، مفتی لیاقت صاحب ماشاءاللہ، اور تینوں لوگ ہم اسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کیے اور اسی مدرسے کے اندر اب خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 2004 سے میں یہاں تعامل ملت اسلامیہ انٹر کالج کے اندر مدرس کی حیثیت سے تعلیم خدمت انجام دے رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ہمیشہ اپنے استاد کی نگرانی کے اندر مولانا صغیر صاحب ہیں، مفتی صہیب صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ تعامل ملت اسلامیہ انٹر کالج کے پرانے استاد ہمارے پیچھے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت طاہر صاحب، میں ان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج تک قدم قدم پر ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی بات کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ ان سب کی زیر نگرانی میں کام کر رہا ہوں، اور ان تمام حضرات کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کم ہے، ورنہ تھوڑی بات اور کرتا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے ذرا سا، اس لیے میں اپنی بات بھی نہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا عبدالمنان صاحب۔ اس کے بعد میں مفتی زید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں۔ استاد مدرسہ علی بن ابی طالب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت تھوڑا ہے تو سر عرض یہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ ایک طریقے سے ہماری آنکھیں جو ہے اس مدرسے میں کھلی۔ سب سے پہلا مدرسہ ہمارے اساتذہ بتاتے بھی ہیں، وہ وقت تو شاید مجھے یاد بھی نہیں کہ جس وقت چھوٹے چھوٹے سے آتے تھے اور ناک جو ہے آسین سے ناک صاف کرتے تھے۔ بہرحال اس مدرسے میں ہماری آنکھیں کھلی، اور ماشاءاللہ ناظرہ جو ہے قاری مولانا اشفاق صاحب، اور پھر ہمارے استاد جو ہے قاری فضل الرحمان صاحب رہے، اور اختتام جو ہے مولانا سعید الزمان صاحب ان کے ساتھ ہوا۔ تو ماشاءاللہ ہماری اساتذہ کی بہت شفقتیں جو ہے ہمیشہ ساتھ رہی، یہاں پر بھی ساتھ رہی اور بھی ہیں، اور آگے جو ہے تعلیم میں مدارین میں حاصل کری تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ اساتذہ کی توجہات اور محبتیں جو ہے وہ رہی۔ ہمارے مفتی اسامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لایا کرتے تھے حضرت حکیم صاحب کے ساتھ، تو جب آنا ہوتا تھا تو ماشاءاللہ بڑا شفقت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال مختصر سے یہ ہے کہ اس وقت ہماری بڑی مسجد جو ہے سر سید نگر، وہاں پر میں امام بھی 2 وقت مغرب اور عشاء، اور وہیں پہ پڑھاتا بھی۔ مختصر سے میرے مدرسے کی وہاں کی کارگزاری یہ ہے کہ میرے علم کے اعتبار سے شاید سول لائن کا سب سے پہلے مدرسہ ہے۔ قاری انوار صاحب نے وہاں سے شروعات کری، اور 93 میں 23 سال پڑھانے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلا مدرسہ میرے علم کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، تو 23 سال جو ہے وہ 93 تک قاری انوار صاحب نے وہاں پڑھایا۔ پھر مدرسہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہا۔ پھر ماشاءاللہ مفتی حمزہ صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ 2016 سے پھر مفتی صاحب نے جو ہے وہ فکر کری۔ اب 2016 کے بعد سے جو ہے وہ مدرسہ جو ہے چل رہا ہے۔ میں بھی جو ہے 18-19 سے جو ہے وہیں پہ وابستہ ہوں، وہاں سے وہاں پہ جو ہے حفظ کی درسگاہ جو ہے وہ ہم سے منسلک ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت 3 درسگاہیں جو ہے وہ حفظ کی ہیں، اور 5 درسگاہیں جو ہے مختلف ناظرہ ہے اور پارٹ ٹائم حفظ ہے۔ اس طریقے کی جو ہے 9 درسگاہیں ماشاءاللہ ابھی چل رہی ہیں، اور وہ ساری جو ہے فیض جو ہے وہ اس مدرسے کو پہنچتا ہے۔
माशाल्लाह यहीं से पढ़ाने वाले जो है उसके सरपरस्त हैं और हर तरीके से जो है वो जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे असातिज़ा जो मैं अलीगढ़ ही में हूँ तो इनकी जो है तवज्जुहात और इनके मशवरे जो है माशाल्लाह रहते हैं। मौलाना सगीर साहब हैं, हमारे मुफ्ती सुहेब साहब हैं, मुफ्ती उसामा साहब, तो माशाल्लाह इन हज़रात की जो है सरपरस्ती भी रहती है और तवज्जो भी रहती है और वक़्त फ़वक़्त जो है वो मशवरे भी होते रहते हैं। तो मैं जो है शुक्रगुज़ार हूँ तमामी असातिज़ा किराम का कि आप हज़रात ने मौका दिया यहाँ जमा होने का। अल्लाह तबारक व तआला इसे बेहद कबूल करे। जज़ाकल्लाह खैर साहब। अब इनके बाद मैं अपने साथी मौलाना ताबिश साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मौलाना ताबिश साहब कानपुर में बहुत अच्छा मकातिब का निज़ाम चला रहे हैं, दीनियात के तहत मकातिब हैं उनका निज़ाम चला रहे हैं। मौलाना ताबिश साहब। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ऐ मेरे चमन खुदा करे तुझको सलामत रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही क़ारे क़याम है और हमने अपने इल्म को सबसे पहले अपने अलिफ को अपने बा को यहाँ पर सीखा। एक तरीके से इल्मी एतबार से हमारे लिए इब्तिदाई जगह है। हमने अपने इल्म की समझ के साथ शुरुआत जो करी वो इसी इदारे से, इसी ज़मीन से करी। हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद अल्लामा समीर साहब, कारी सईद उज़्ज़मा साहब, कारी मुनीब साहब, कारी मुबीन साहब, हज़रत कारी अय्यूब साहब, मुफ्ती उसामा साहब, मुफ्ती सुहेब साहब और भी हमारे असातिज़ा इसी तरीके से पुराने जिन्होंने हमारी तरबियत फरमाई। और इसी तरबियत का नतीजा है कि आज हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि हम सबको इस चीज़ के लिए मदरू किया गया कि हम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपने एहसासात और जज्बात आपस में एक दूसरे के साथ बांटें। यही वो इदारा है जहाँ हमने अपने मुश्किल उस्ताद के सामने ज़ात-ए दिलवीज़ फैलाए। मदरसा तामीर मिल्लत अलीगढ़ मुल्क के उन मुमताज़ इदारों में शुमार किया जाता है जो एक फलदार दरख्त के मालिक है। इसका अंदाज़ा आप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ठहरे तलबा तामीर मिल्लत से लगा सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनी जगह के और किस जगह के लोग आके यहाँ पर हम सब जो है इकट्ठा हुए हैं और ये सिर्फ अल्लाह के लिए और हमारे असातिज़ा के हुकूम के लिए। बहुत से ऐसे होंगे जिन पर सिर्फ दावतनामे की बात पहुँची होगी किसी उस्ताद की तरफ से, या नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर एक दावतनामे से ये आया कि सबको आना है। तो एक हमारे उस्ताद के अदब, हमारे असातिज़ा की मोहब्बत और उनके लिए हमारे दिल में एहतराम कि हम सब यहाँ पर जमा हो गए हैं ताकि हम उनकी ज़ियारत करें और हम अपने पुराने साथियों से मिलकर अपने पुराने साथियों के साथ बैठें। मैं अपने मादरे इल्मी मदरसा अरबिया तामीर मिल्लत की जिम्मेदार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने नाचीज़ को आज की बाबरकत प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा किराम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होने के साथ अबनाए तदीम तामीर मिल्लत से भी बहुत खुशगवार मौका में काफ़ी अरसा दराज के बाद मुलाकात का मौका मिला। ये मुख्तसर सी बात की टूटी बात अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा तारुफ अजीम ताबिश नाम है मेरा, कानपुर का रहने वाला। मुख्तसर सा छोटे से मकतब के चलाते हैं और उसमें स्कूल के बच्चे अमूमन आते हैं और स्कूल के हिसाब से पूरा मकतब चलता है ताकि वो नस्ल जो स्कूल में है और गैरों के हवाले है कम से कम उनके ईमान की हिफाजत हो सके। कि आज गैर किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं हमारे नौजवानों पर, लड़कों पर और लड़कियों पर। ये मुख्तसर सी टूटी फूटी मेहनत है मकतब की शक्ल की कि अल्लाह इसको कबूल फरमाए और इसके ज़रिए हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। और इसके साथ कारोबार भी है।
کہ کاروبار بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت، بس اس لیے ہی تھوڑی سی مختصر سی کارگزاری ہے. اور آخری میں خدا بندے قدوس سے دعا ہے کہ اس چمن کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. آمین ثم آمین. جاتا ہوں خدا حافظ، ہاں اتنی گزارش ہے، جاتا ہوں خدا حافظ، ہاں اتنی سی گزارش ہے، جب ہم یاد آ جائیں تو ملنے کی دعا کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ مولانا داعش صاحب. اب یہ اقوال سے واقفیت والی نشست ہماری اختتام کو پہنچتی ہے. 2 بجے یہاں کی نماز ہے. سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اجتماعی طور پر یہی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد حضرت محمد صاحب سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا اور عصر کے بعد انشاءاللہ افطارنا ہوگا اور مغرب کے بعد ہماری اپنی نشست ہوگی. عصر کے بعد یہاں ہال میں جو ہے افطارنے کا انتظام کیا گیا ہے. ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہیں جڑیں اور وہیں انشاءاللہ تجاویز کے سلسلے میں بات چیت ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک اپنا رجسٹریشن نہیں کرایا وہ ساتھی اپنا رجسٹریشن کرا لیں اور جو اس کے ساتھ ہدیہ ہے وہ بھی وصول کر لیں. جزاک اللہ. کیمرہ مین چند نواب. کے ساتھ کھڑے ہو جائے.